صلی علی محمد و علیہ محمد و اجل فرج علی محمد یا علی جلال والے کرام مدد. السلام علیکم تمام مومنین کو. امید ہے آپ سب خیر واپس ہوں گے. مولا جلال والے کرام آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے, آمین. آج 9 روز کے اس پرمسرت موقع پر میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو, سادات و غیر سادات کو, معصومین عرشی و فرشی سادات کو, تمام تر مخلوقات کو, مولا علی کے چاہنے والوں کو, مولا حسین کے ماننے والوں کو, مولا کے عزاداروں کو, مولا کے وفاداروں کو عید شجاع, عید زہرا سلام اللہ علیہا بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو. خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. نوروز سلام بر مختار سقفی علیہ السلام, جن کی وجہ سے آج ہمارے چوتھے امام اتنے برسوں بعد مسکرائے ہیں. امیر مختار سقفی صلوات اللہ علیہ کی ذات پر لاکھوں ہزاروں ڈھیروں کروڑوں سلام. مومنین, میرا لڑنے کا آج بالکل کوئی موڈ نہیں ہے. بہت خوش ہوں میں بیکاز آج کا دن ہی ایسا ہے. سو مومنین, آج بیسکلی موڈ خراب کرنے کا میرا کوئی ایسا ارادہ تو نہیں تھا, لیکن کیا کریں, جہاں حق ہے وہاں باطل بھی ہے. کچھ مقصر ہیں جو مارکیٹ میں آئے روز نئے سے نئے برساتی مینڈکوں کی طرف کنویں سے کھودک کر نکل آتے ہیں. انہی میں سے ایک مولوی صاحب ہمارے ہتھے لگے ہیں. ان کی ویڈیو مجھے کچھ پچھلے 2 ہفتوں سے مینشن ہے اور میں رپلائی نہیں کر پا رہی تھی, تو اس لحاظ سے پھر وقت نہیں ضائع کرتے, چلتے ہیں مولوی صاحب کی ویڈیو کی جانب. انہوں نے کوئی نماز کے حوالے سے بات کرنے کی کوئی کوشش کی ہے, پتہ نہیں کسی شخص کی بات کر رہے تھے کہ کسی نے نماز پڑھائی ہے, پتہ نہیں, اللہ بہتر جانے, پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. کسی نے جرت کی ہے مولا علی کو نماز پڑھانے کی مولوی صاحب کے بقول. تو چلتے ہیں ان کے پہلے ویڈیو کلپ کی طرف, دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے. اچھا, یہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے, اس کی آئی ڈی پہ مینشن کیا ہے, اس کی آئی ڈی کے ڈی پی میں یہ سلام یا حسین ہے, اور یہ پکا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والا ہوگا. یہ اس نے سوال کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے تو خیر ابوبکر لکھا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر دلیل دو. اچھا, میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں ایسے شخص سے کہ تم کہتے ہو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پہ دلیل دو, اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کے ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پر دلیل دو. میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, جاؤ پھر جس ابوبکر صدیق نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے امامت کروائی, اس کے پیچھے مولا علی اقتداء میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, مجھے تم اس بات پہ دلیل دو. کافر کے پیچھے نماز ہوتی ہے, تم کہتے ہو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پہ دلیل دو. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ امام ہے جس کے پیچھے مولا علی بھی ہیں. حضرت عمر فاروق عثمان نے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام تھے. اس بات کی دلیل دو نا کہ مولا علی پھر کافر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں. تم لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہو, سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ کی جیسی اتنی بڑی ہستی کے بارے تم لوگ بکواس کرتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے بارے, کہ تم حضرت علی کے بارے بھی بتاؤ نا کہ مولا علی کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں. مولوی صاحب, فرسٹ آف آل اتنے اوکھے کائے کو ہوتے ہیں آپ؟ ایک بندہ ہے مومنین, یہ ذرا ہماری پہچان دیکھیں, سلام یا حسین ہماری پہچان ہے. سلام یا حسین کے نام سے آئی ڈی ہے جی, اور وہ بندہ یقیناً مولا علی کے ماننے والا ہے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں, وہ سوال کر رہا ہے کہ تم ابو بکر کے ایمان پر دلیل دو. مولوی صاحب پہلے تو کائنڈلی ذرا بولنا سیکھ لیں. حضرت ابو بکر, حضرت ابو بکر, حضرت ابو بکر, کیا کھا گئے ہیں حضرت ابو بکر کو آپ؟ پہلے گلے سے تو نکال لیں, پتہ نہیں کہاں بات پھنسی ہوئی ہے آپ کی گلے میں. اچھا جی, نیور مائنڈ. اچھا جی, اب وہ آئی ڈی والا سوال کر رہا ہے, اس نے سوال کیا تو اس پہ اتنا اچھلنے کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگ لگے بندر کی طرح اچھل رہے ہیں آپ, جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. جواب ہم سے امام ابو طالب علیہ السلام پر سوال کرتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ایمان ثابت ہے اس لیے ہم جواب دیتے ہیں. اب آپ سے کوئی حضرت ابو بکر کے ایمان کی بات کر رہا ہے, آپ ایمان ثابت کریں, بات ختم کریں, اس کا منہ توڑیں جس نے آپ سے سوال کیا ہے. اچھلنے کی کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ اتنی بے باک ہو گئے ہو. اچھا, تو پھر میرا سوال ہے, میں تو 3 گھنٹے سوال کا انتظار کرتے رہی ہوں کہ سوال کیا مولوی صاحب کا. تم کہتے ہو حضرت ابو بکر کے ایمان پر دلیل دو. جاؤ پھر میں بھی تم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ابو بکر جس کے پیچھے پتہ نہیں مولا علی نمازیں پڑھتے رہے تو پتہ نہیں کیا کیا, وہ پھر کافر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. کیا مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ قاری صاحب, آپ سے جو سوال ہوا اس کا جواب دیں. آپ سے اس نے پوچھا ہے ابو بکر کے ایمان کی دلیل کیا ہے, یہ کمال ہے بھائی, کیا لوگ ہیں یہ. آگے سے ان کو پتہ نہیں کون سا ان کے زخموں میں نمک چھڑک دیا جیسی کسی نے, کہ تم دلیل پر, ایمان پر دلیل مانگتے ہو. دلیل ہوتی تو دیتے نا, ہے ہی نہیں آپ کے پاس, ادھر ادھر کی ماری اور ہو گئے. اچھا, اور جو مین چیز ہے,
وہ جی نماز پڑھاتے رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی امامت میں حضرت عثمانی نے نماز پڑھی، حضرت عمر نے پڑھی، عثمان پڑھی، عمر پڑھی، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات ہے مولا علی سرکار کی. آپ کہہ رہے ہیں مولا علی سرکار نے حضرت کے پیچھے خیر سے نماز پڑھی. اچھا جی، اب مومنین یہ بات انہوں نے اٹھائی کہاں سے ہے؟ آف کورس ان کی اپنی کتابوں سے. جس بندے کو یہ تمیز نہیں ہے کہ جب کوئی خصم مخالف آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کے گھر کی کتاب سے جواب دینا ہوتا ہے، اپنی کتاب سے نہیں. ہمارے گھر کی کتاب سے ثابت کریں کہ ایسا کچھ ہوا ہے، تب پھر آگے بات ہوگی. بس بچت سی ہو رہی ہے مولوی صاحب کی، آج خوشی کا دن ہے، کچھ کہنا نہیں ہے ان کو ہم نے. جو انہوں نے نماز کی بات کی ہے جی، وہ نماز پڑھائی ہے، تو آئیں جی ان کی کتابوں کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ماجہ، جہاں سے بھی انہوں نے یہ روایت اٹھائی ہے. سب سے پہلے تو میں نبی پاک کی ہی ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی. نبی پاک کی باقاعدہ حدیث موجود ہے. قال رسول اللہ مثل علی کما مثل کعبۃ المستورہ. مولا علی پوشیدہ کعبے کی مثال ہے. پوشیدہ کعبہ، چھپا ہوا کعبہ. کعبے کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے یا پیچھے کھڑے ہو کے؟ جو بندہ کعبے کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے اس کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، وہ کسی کو کیا امامت کروائے گا؟ پہلی بات، نبی کی حدیث آپ کی کتابوں میں ملتی ہے. کعبے کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوتی، نماز کعبے کے پیچھے ہوتی ہے. اور مولود کعبہ، پھر مثل کعبہ، اب ان کی اپنی مرضی ہے، شک ہے کون ہے ان کا بابا. چلو جی، اب جو یہ روایت بتانا چاہ رہے ہیں اصل میں اپنی ہی کتاب سے، وہ روایت ہے کیا دراصل، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج آپ کو اس حقیقت کی جانب لے کر چلتے ہیں. آئیے. انہوں نے یہ جو روایت پیش کی ہے اپنی ہی گھر کی کتاب سے کی ہے، مسند احمد بن حنبل سے، اور ایک کتاب غالباً اور ہے. پہلے تو ان کے گھر کی یہ اوتھینٹک کتاب مسند احمد بن حنبل کی روایت کی جانب ہم چلتے ہیں. 11 ہجری کے واقعات میں ہے یہ سارا واقعہ موجود، اور پیج نمبر ہے 397. جی آپ کے سامنے روایت پوری موجود ہے. لکھتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الموت میں بیمار ہوئے تو آپ حضرت عائشہ کے گھر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو میرے پاس بلاؤ. اب یہ غور طلب آتے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں علی کو میرے پاس بلاؤ، لیکن حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہم سیدنا ابو بکر کو بلا لیں؟ آپ نے فرمایا بلا لو. ادھر سے حضرت حفصہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم سیدنا عمر کو بلا لیں؟ آپ نے فرمایا بلا لو. پھر آگے پنک ہائی لائٹڈ لائنز دیکھیے، کہتے ہیں جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور سیدنا علی دکھائی نہ دیے تو آپ خاموش ہو گئے. سیدنا علی دکھائی نہیں دیے، خاموش ہو گئے. اب مومنین جملے آپ کے سامنے واضح ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو بلانے کو حکم دیا. دونوں بیویوں نے اپنے اپنے باپ کو بلایا اور جی ہم ان کو بلا لیں، ان کو بلا لیں. وہ آئے اور نبی نے جب مولا علی کو نہیں دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے نبی نے نماز کا حکم نہیں دیا. لیکن آگے جو خود ساختہ روایت گھڑی ہے کہ وہ بعد میں انہوں نے وہ بلایا، بھائی تب کیوں بلایا؟ تبھی نبی نماز کا حکم دے سکتے تھے، لیکن تب حکم نہیں ہے. وہ بعد میں جی ٹائم ہوا تو انہوں نے حضرت بلال کو بھیجا کہ تم پڑھاؤ تم پڑھاؤ. خیر آگے بڑی لمبی روایت جاتی ہے. میں آپ کو ان کی اگلی کتاب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. مومنین ان کی اگلی اوتھینٹک کتاب ہے المصنف عبد الرزاق، جلد نمبر 4 ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 47. اب یہاں پہ میں روایت کو مزید کلیئر کرتی چلوں. مومنین یہاں روایت کے جملوں پر غور کیجیے گا. کہتے ہیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم نکلے، آپ کا ایک ہاتھ حضرت فضل بن عباس پر تھا اور دوسرا ہاتھ آپ نے ایک دوسرے صاحب کے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا. آپ کی زمین پاؤں پر گھسیٹ رہے تھے. مینس سے کہ رسول خدا جو تھے وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ وہ چل نہیں پا رہے تھے. اب اگر نماز کا حکم نبی پاک نے دے دیا تھا اب حضرت ابو بکر کو، تو پھر اس طرح سے سہارا لے کر نبی کو باہر آنے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی بیماری کی اس حالت میں. اچھا مزید روایت کے اگلے جملے دیکھیے. اب مومنین روایت کے اگلے جملے غور فرمائیے. کہتے ہیں عبداللہ نامی راوی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وہ دوسرے صاحب کون تھے جن کا نام حضرت عائشہ نے بیان نہیں کیا؟ وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے، لیکن حضرت عائشہ کو ان کا ذکر منظور نہیں تھا. یعنی کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی پاک باہر آئے ہیں اور حضرت عائشہ کے بغض کی انتہا دیکھی کہ انہوں نے مولا علی کا ذکر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا. پھر لوگ ہمیں گستاخ کہتے ہیں. یہاں پہ اتنا بڑا بغض رکھا جا رہا ہے کہ نام ہی نہیں لیا جا رہا مولا علی کا. اور مومنین اسی روایت کے اگلے پنوں کی طرف آپ کو لے کے چلتی ہوں. پیج نمبر 48 پر روایت کے اگلے جملے موجود ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زمع باہر گئے تو ان کی ملاقات حضرت عمر بن خطاب سے. انہوں نے کہا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. حضرت عمر نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی. خود ساختہ حضرت عبداللہ بن زمع نے آ کے حضرت عمر سے کہہ دیا نماز پڑھا دو، اور حضرت عمر نے پڑھانی شروع کر بھی دی. پھر جب نبی پاک نے کہا کہ یہ آواز عمر کی نہیں ہے تو لوگوں نے کہا ہاں عمر کی ہے. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان اسے قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی نہیں قبول کرے گا، اہل ایمان بھی نہیں. پھر آگے جملوں میں اضافہ ہو رہا ہے جی ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھانی چاہیے. اچھا حضرت عمر نے بعد میں عبداللہ بن زمع سے کہا کہ
تم نے جو کیا وہ بہت برا کیا. میں یہ سمجھا کہ نبی نے شاید تمہیں کہا ہے, ہدایت کی ہے کہ مجھ سے کہو میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں. ٹھیک ہے جی. آگے انہوں نے کہا جی نہیں, اللہ کی قسم نبی اکرم نے مجھے یہ ہدایت نہیں کی تھی, میں بطور خاص کسی شخص کو کہوں. ظاہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے عائشہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی کہ وہ بیان کرتی ہیں جب نبی اکرم کی بیماری شدید ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں. پھر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, حضرت ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہے, جب وہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اپنے آنسوں پر قابو نہیں پا سکیں گے, اگر آپ حضرت ابو بکر کی بجائے کسی اور کو حکم دیں تو یہ مناسب ہوگا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے صرف یہ بات ناپسند تھی کہ لوگ نبی اکرم کی جگہ پہلے کھڑے ہونے والے کسی شخص کو برا شگن نہ سمجھے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے 2 یا 3 مرتبہ اپنی درخواست دہرائی, یعنی کہ بار بار حضرت عائشہ نے کنونس کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کسی اور کو کھڑا کریں. تب نبی اکرم نے فرمایا کہ ابو بکر کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں, تم لوگ حضرت یوسف کے زمانے کی خواتین کی طرح ہو. نبی پاک کے اتنے سخت جملے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بارے میں کیوں کہا ہے نبی پاک نے, یہ گالی کے برابر ہے, کیونکہ خواتین مصر کیسی تھیں یہ تو مشہور زمانہ بات ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ جو عورتیں تھیں وہ کریکٹر لیس عورتیں تھیں. میں خود ساختہ جملے نہیں کہہ رہی ہوں, کتاب کے اندر جملے موجود ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ زہری بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک نے مجھے یہ بات بتائی, پیر کے دن نبی اکرم نے حجرے کا پردہ ہٹایا, آپ نے حضرت ابو بکر کو دیکھا جو لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کا چہرہ مبارک دیکھا جو قرآن کے ورق کی طرح تھا, آپ مسکرا رہے تھے. راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم اپنی نماز کے بارے میں آزمائش کا شکار ہو جاتے, یعنی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے. حضرت ابو بکر الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگے. جب نبی کا حکم تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر گھبرا کیوں ہوئے اور پیچھے کیوں ہٹے. دین انہیں اشارہ کیا کہ تم جس طرح ہو ویسے ہی ہو. اب مومنین مجھے ان جملوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا, جس طرح ہو ویسے ہی ہوگا کیا مطلب ہے, اور پھر آپ نے پردہ واپس گرا دیا. اب پردہ 2 طرح سے مومنین گرایا جاتا ہے, ایک تو اندر جاتے وقت اور دوسرا باہر آتے وقت. جب انسان کمرے سے حجرے سے باہر نکلتا ہے تو بھی پردہ گرا کر باہر نکل جاتا ہے, اور اگر کمرے کے اندر داخل ہونا ہو تو بھی پردہ گرا کے اندر چلا جاتا ہے. اگر تو نبی پاک اندر ہی تھے باہر نہیں آئے تو پھر حضرت ابو بکر سے انہوں نے یہ کیوں کہا تم جو ہو ویسے ہی ہو, یہ کیا ہے, ان جملوں کا مطلب کیا ہے. جو مومنین اس روایت میں ڈنڈی ماری گئی ہے وہ اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ کیا انہوں نے ڈنڈی ماری ہے. اگلی کتاب پیش کر ان کے یہاں کی موسٹ اوتھینٹک بک بعد اس کتاب باری صحیح بخاری میں بالکل یہی روایت آپ کے سامنے موجود ہے, باب نمبر 39 اور حدیث نمبر ہے 664. ساری روایتیں پڑھوں گی مومنین کیونکہ ایز اٹ از وہی روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی جگہ کسی اور کو بھیجو. پھر نبی پاک کا یہ کہنا کہ تم مصر کی عورتوں کی طرح ہو. پھر آگے مزید جب اگلے جملے بیان کیے جاتے ہیں کہ نبی پاک جب 2 مردوں کا ہاتھ پکڑ کر باہر آئے تو باہر آ کے جب حضرت ابو بکر کو دیکھا اور وہ مصلی سے پیچھے انہوں نے اپنے قدم ہٹائے بھی حضرت ابو بکر نے, وہاں پہ نبی پاک کے جملے کیا تھے, ان مکانہ جاؤ اپنی جگہ پر. یہ نہیں کہا تم جیسے ہو وہی ہو, اور یہ جو جملوں میں ہیرا پھیری کر کے کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے نا دوسری کتب میں, یہاں باقاعدہ جملے موجود ہیں. نبی پاک نے حضرت ابو بکر کو کہا ان مکانہ اپنی جگہ پہ جاؤ, یعنی کہ جہاں مصلی پہ باقی لوگ کھڑے تم بھی جا کے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ. پھر روایت کے اگلے جملے آپ کے سامنے وقانا نبی یصلی و ابو بکر یصلی بالصلاۃ, کہ پھر نبی پاک نے نماز پڑھانی شروع کی اور حضرت ابو بکر اپنی نماز پڑھے تھے. بات ختم ہو گئی ہے, نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے, حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے قدم بھی پیچھے ہٹائے ہیں. یہ روایت آپ نے جو اردو کتب کے حوالہ چاہتے ہیں ان میں بھی آپ نے دیکھی ہے. اور بعد میں اگلے جملوں کا تو آپ نے حساب لگا ہی لیا کہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, تم جیسے ہو ویسے ہی ہو. کیا ہے یہ, یعنی کہ ان سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ نبی پاک نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ٹھیک ہے تم مصلی پہ رہو اور نماز پڑھاؤ. ایسا تو کوئی جملہ ہی نہیں ہے. عجیب سے جملے لکھ کر روایت کو چھپایا گیا, حالانکہ حقیقت یہ ہے, اصلی روایت یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی عربی عبارت میں دکھائی ہے کہ نبی پاک نے باقاعدہ کہا ان مکانہ اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ, اور پھر خود نماز پڑھائی ہے, اور حضرت ابو بکر نے پھر پیچھے جا کے اپنی نماز پڑھی. اب اس ایک ہی روایت کو بار بار اٹھا کر ایک ہی بات کرتے ہیں یہ پاگل کے بچے, باندر نہ ہو تو, کہ جی حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے اتنے شالی نماز پڑھی. اس کے علاوہ آپ کی کتب میں اور کوئی روایت ہے تو دکھائیں. مومنین ہماری کتابیں تو کجا یہ اپنی کتابوں سے بھی اس روایت کی اوتھینٹسٹی ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ روایت ہی جھوٹی ہے. اور جو ڈنڈی انہوں نے ترجمے میں ماری ہے کہ نبی نے دیکھ کے کہا تم جیسے ہو ویسے ہی ہو, جملے تو صحیح لکھتے, یہی لکھ دیتے, جھوٹ ہی لکھنا تھا تو لکھ دیتے کہ نبی نے کہا کھڑے رہو جہاں کھڑے ہو, جیسے ہو ویسے ہی ہو. چلو جی, ان کا اس جملے کا کیا مطلب ہے, کیا مقصد ہے. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈنڈی ماری ہے روایت لکھنے میں. اور عربی عبارت میں مولوی صاحب کی چوری پکڑی گئی کہ نبی نے کہا ان مکانہ اپنی جگہ پر جا کے کھڑے ہو, ہٹو مصلی سے,
اور نبی نے خود نماز پڑھائی. اب روایت کے اگلے جملے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جہاں سے نماز چھوڑی تھی پیچھے مصلی پہ جا کے وہیں سے سٹارٹ کی, اور جو لوگ ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے 2-4 انہوں نے ان کے ساتھ ہی سٹارٹ کر دی کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. نبی نے جو نماز پڑھائی ہے وہ الگ پڑھائی ہے. اب یہاں مولا علی نے کہاں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے, مجھے وہ بتائیں. جملے میں ایک بھی جگہ ہے کہ مولا علی حضرت ابو بکر کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے؟ لا حول ولا قوت. پہلے ان کا نماز پڑھانا تو ثابت کرو, مولا علی کا کھڑا ہونا تو بعد میں, وہ تو بعد کی بات ہے. تو مولوی صاحب چلو بھر پانی میں اب آپ ڈوب مرے. اب مومنین ان سے آپ یہ سوال کریں کہ جو نبی نے جملے کہیں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے بارے میں اتنے سخت کہ تم مصر کی عورتوں کی جیسے ہو, ان جملوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ گالی, یہ ایک طرح سے گالی ہے. یہ گالی نبی پاک نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو کیوں دی؟ اور دوسری بات کہ جب حکم ہی نہیں تھا تو پہلے حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور بعد میں حضرت ابو بکر بنا حکم کے کھڑے کیوں ہیں؟ یہ 2 سوال اب ان پہ پینڈنگ ہے اور یہ قیامت تک پینڈنگ ہی رہیں گے. جس نے آپ کو کامنٹ کیا اس بیچارے نے اتنا ہی کہا ہے نا کہ حضرت ابو بکر کے ایمان پر دلیل دے دیں. بس آپ دلیل دینے کے بجائے آگے سے ایموشنل بیان دے رہے ہیں. ایموشنل بیان نہیں چاہیے, حضرت ابو بکر کے ایمان پر دلیل چاہیے. پلیز گیو می سم دلیل, گیو می سم ریفرنسز. دلیل دکھائیں مولوی صاحب, جنون نہیں.